السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 36۔ اب سارے مکہ والوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آپ فیصلہ فرمائیں، حجر اسود کے سلسلے میں کون رکھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہرے دیکھتے رہے، ٹینشن تو تھا ہی کہ کیا فیصلہ کروں۔ اچانک اللہ نے دل میں بات ڈالی تو آپ نے کہا جی بریدہ ایک چادر لاؤ، چادر۔ آپ نے چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے، تاکہ اس شرف سے، اس عزت سے کوئی قبیلہ بھی محروم نہ رہے۔ تو سب کے ہاتھ لگوا دیے اور حجر اسود بیچ میں رکھا اور دور رکھا ہوا تھا حجر اسود تاکہ ڈیمیج نہ ہو، خراب نہ ہو۔ وہاں سے سب کے ہاتھ لگوا کر چادر میں حجر اسود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ہے سارے کے سارے چودھری جو تھے اور جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ ان کے لڑکے، ان کی بیوی، ان کے بچے، سب نے ہاتھ لگائے ہوئے وہ چادر کو لے کر جو ہے سب نے چادر اٹھائی۔ جب سب کے سبھی سے چادر کو اٹھائے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو پھر حضور اب مسئلہ آیا کہ یہ حجر اسود کو فٹ کون کرے، اپنی جگہ کون لگائے؟ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک تو آ گئے، لیکن اب فٹ کون کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا نہیں، آپ بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اپنی جگہ پر رکھ دیا تو سارے قریش متفق ہو گئے، کوئی لڑائی نہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین رضینا، ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یعنی سب متفق ہو گئے کہ نو پرابلم، محمد نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبوت ملنے میں 5 سال باقی ہیں، اور یہ کہا یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکھ دیا اور وہ جو باقوم تھا وہ آیا اور اس نے فٹافٹ جو ہے اس کو برابر فٹ کر دیا۔ یعنی بیت اللہ کی جو چھت لگی ہے وہ باقوم نے لگائی ہے، یہ رومی معمار تھا، اور یہ لکڑیاں وغیرہ خرید کر یہ قریش لائے تھے، غریب لوگ تھے، جہاز ٹوٹا تھا تو اس کی لکڑیاں وغیرہ لے لی اور لے کر یہاں آئے، اور یہ بیت اللہ کی تعمیر تیسری مرتبہ ہو گئی۔ چوتھی بار بیت اللہ کی تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے اپنے زمانے خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے سر نو تعمیر کرایا۔ 5ویں بار حجاج ابن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جو ظلم اور ظلم تعدی کی نظیر نہیں ملتی، حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ اب عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی تو عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں 2 دروازے لگا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی جہاں ابھی ملتزم ہے وہاں دروازہ ہے، تو آپ کی تمنا یہ تھی، میں عائشہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دروازے نیچے کر دوں اور اس کے سامنے ایک دروازہ بنا لوں تاکہ میری امت جو ہے اسی دروازے سے آئے، داخل ہو، یہاں سے نکل جائے، اندر کا حصہ ملے، یہ میرا ارادہ ہے۔ لیکن تیری قوم جو ہے جاہل ہے، پتہ نہیں اسے منظور کرے گی کہ نہیں کرے گی، اس لیے حضور نے کروایا نہیں، فتنہ نہ ہو اس کی وجہ سے۔ بعض کام فتنے کے ڈر سے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو عبداللہ بن زبیر نے ویسا ہی بنایا جو حضور کی تمنا تھی، ان کی حکومت تھی۔ لیکن جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، حجاج ابن یوسف آیا تو اس نے سوچا کہ عبداللہ ابن زبیر کا بیت اللہ کیوں چلے، میں میرا کروں گا، تو اس نے جو ہے وہ ایک ہی دروازہ کر دیا، آگے والا دروازہ جو عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا وہ ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد کہ بادشاہ آتے رہے اور وہ سوچتے رہے کہ جو حضور کی تمنا تھی اس طریقے پر ہم کر لیں، لیکن سارے علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ بس اب جیسا ہے ویسا رہنا دو، ورنہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، جو بادشاہ کے ذہن میں جو آئے گا وہ کرے گا۔ تو اب جو بیت اللہ ہے
یہ حجاج ابن یوسف کا بنایا ہوا چل رہا ہے، اس میں کچھ تعمیرات وغیرہ کچھ مرمت وغیرہ ہوتی رہی ہے۔ کچھ سالوں پہلے جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہم بھی بیت اللہ میں گئے تھے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، نماز پڑھی وہاں۔ یہ جو ہے اس حکومت نے اس میں کچھ کام کروایا اور اچھا کام کرا کے اور مضبوط کر دیا۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کی بھی تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کر دی، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو گئی ہے، 35 سال کی عمر کے سارے قصے ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بار بار اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی پڑھیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔